الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو مالک ارض و سما کون و مکان، بے مثل بھی وہی ہے اور بے مثال بھی وہی ہے. اور درود و سلام اس آقا پر جن کے صدقے ہمیں بنایا گیا، اس دنیا میں بسایا گیا، بسانے کے بعد ہمارے عیبوں کو چھپایا گیا اور پھر انہی کا کلمہ پڑھا کر انہی کا دیوانہ بنایا گیا. اللہ کی حمد اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس آیت کی ایسی برکت دے کہ ہم اس آیت کے تصور میں یہاں سے چلے اور مدینے پہنچ جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق تمہاری طرف رسول تشریف لائے. اور اس مرتبہ جو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم آقا کی ولادت کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے. اللہ نے فرمایا تمہاری طرف ہمارا رسول آیا، اور ہم کہتے ہیں سرکار آئے، رب نے بھیجا. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ ایک ایسی ہستی ہے جنہیں رب نے بنایا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. اور جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور قبر میں بھی عزت عطا فرمائی اور قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ جہاں بیٹھیں حضور کا ذکر کریں. بولیے کیا کریں؟ حضور کا ذکر کریں. اور جو لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں وہ اس امید پر ہی ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گنبد خضرا میں ہمارا یہ ذکر کرنا سن رہے ہیں.
اب آپ کہیں گے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے جو آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا، جسے آپ نے اپنا ایک نظریہ، اپنی سوچ اور اپنی فکر بنا کر آپ نے ایک کے بعد ایک کر کے اپنی نسلوں میں اس عقیدے کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے یہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سال پہلے مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ کریم سب آواز سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ دنیا سے وصال کر جائیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے محبوب کو درود و سلام بھیجتے رہنا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہنا، تمہارا درود مجھ پر ایسے پیش کیا جائے گا جیسے تم اپنے کسی دوست کو تحفہ پیش کرتے ہو۔ معلوم جو ہوا یہ امت جس حکم پر عمل کر رہی ہے، جس انداز سے درود پڑھ رہی ہے، یہ درود آج بھی گنبد خضرا میں سنایا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ ہم پر جو کرم فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور سرکار اپنے غلاموں سے اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی آقا کا غلام سرکار کا ذکر کرتا ہے۔ علامہ طوطی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اپنی کتاب میں بڑے وثوق کے ساتھ لکھی۔ فرماتے ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ عرب کے عالموں میں سے ایک بڑے عالم تھے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت تھی۔ ایک دن آنکھ بند ہوئی اور مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے حضور کی ولادت پہ خوش ہوتے ہو، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے نبی بھی خوش ہوتے ہیں؟ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول یوں نصیب ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ہمارے ذکر سے خوش ہوتا ہے ہم اس کے عمل پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں موت کے وقت حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا